مورالٹی بیسیکلی ہے ہی یہ. مورالٹی نام ہے کہ آپ اپنی مورل کانشیسنس کو اپنے افعال پہ حاوی کر دیں. ٹھیک, اس کو اپنے افعال کے ذریعے ایکسرسائز کریں, اپنے ایکشنز کے ذریعے اپنے معاملات میں, اپنے تعلقات میں ایکسرسائز کریں. تعلقات اس کا پلین ہے, اسی لیے ہمارا جو امتحان ہے دنیا میں, اسی لیے رہبانیت منع. جب تک تعلقات نہیں ہوں گے تو آپ آزمائے نہیں جائیں گے. ہمارا اصل امتحان اس دنیا میں اخلاقی امتحان ہے, مورل ٹیسٹ ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں, کتنے مارکیں مارے ہیں, کتنی اچیومنٹس کی ہیں, آپ مورالٹی کے فرنٹ پر اگر فیل ہو گئے ہیں تو آپ فیل ہیں. ٹھیک ہے, تو اور مورالٹی ہماری ٹیسٹ ہوتی ہی تعلقات کے میدان میں ہے. آپ کا خدا سے تعلق کیسا ہے, آپ کا لوگوں سے تعلق کیسا ہے, آپ کا اپنے آپ سے تعلق. سب سے اہم چیز ہے اپنے آپ سے تعلق. حیا جسے کہتے ہیں یا انٹیگریٹی جسے کہتے ہیں, یہ تمام چیزیں یہ اپنی عزت کرنے کا نام ہے. اگر آپ خود کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اگر آپ خود کو بٹرے نہیں کرتے تو آپ کی پرسنالٹی میں انٹیگریٹی ہوگی. اگر آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں, خود کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے اپنے اندر سے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو اور آپ خود کو چپ کرا دیتے ہیں, اس کو سلا دیتے ہیں, اس کی معافی نہیں ہے. یہ نالج جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اقبال کا اپنا ہی مقولہ ہے کہ نالج فار دی سیک آف نالج از اے میکسم آف فولز. کہ نالج صرف علم کی خاطر علم حاصل کرنا یہ احمقوں کا مقولہ ہے. نالج از بیسیکلی اے ٹول, از این انسٹرومنٹ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے مقاصد کیا ہیں جن کے لیے آپ وہ نالج حاصل کر رہے ہیں. جتنا اس کا مقصد بڑا ہوگا, جتنے بڑے مقصد میں وہ کھپایا جائے گا, اتنا ہی بڑا نالج ہے. ریسکیو آپ کو یہاں پر فیتھ کرتا ہے. وہ جو بلیف والا ایلیمنٹ ہے, وہ بلیف والا ایلیمنٹ آپ کو چالو رکھتا ہے, وہ آپ کو چلنے دیتا ہے, وہ آپ کو روزمرہ کے معاملات اپنے مکمل کرنے دیتا ہے. اگر ہم سے وہ فیتھ لے لیا جائے تو ہماری تمام تر زندگی مفلوج ہو جائے, ہم کچھ نہ کر سکیں. اسکیپٹسزم مکمل انتشار ہے. ایک اسکیپٹک بھی جو ہے وہ بھی اپنی لائف اسکیپٹسزم کے اس سے نہیں گزار سکتا, اس کے اصولوں پر نہیں گزار سکتا. ایستھیٹک کانشسنس وہ ہے جو جمال کو پہچانتی ہے, ٹھیک ہے, جو حسن کو پہچانتی ہے. ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمیں حسین لگتی ہے تو اسے دیکھتے ساتھ ہی ہمارے اندر یہ ججمنٹ آتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے. ایک صاحب کو اگر قدرتی مناظر دیکھنے کا شوق ہے تو وہ منظر دیکھتے ساتھ ہی ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ جو کانشیسنس ہے, جو شعور ہے, یہ ایک احساس کی سطح پر زیادہ ایک کیفیت کے طور پہ ابھرتا ہے, یہ ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے. تو آپ کے اندر خوبصورتی کی اسٹیٹ آٹومیٹکلی انڈیوس ہو جاتی ہے کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر. اور یہ کانشیسنس بھی, جیسے ایک دوسری بات بھی جو کی تھی وہ بھی یہاں پہ آپ کو زیادہ اس سے آپ ریلیٹ کر سکیں گے کہ کانشیسنس جو ہے وہ کانٹینیوس ہوتی ہے, وہ ڈسکریٹ نہیں ہوتی. تو ایک صاحب کو اگر خوبصورتی کا ان کا ایک مزاج ہے کہ ان کو خوبصورت مناظر انسپائر کرتے ہیں, تو وہ مزاج بڑا انڈیورنگ مزاج ہوگا, وہ بہت عرصہ ویسا ہی رہے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں اس میں شامل ہو جائیں, کچھ نکل جائیں, لیکن وہ ایک پرماننٹ پوزیشن ہے, ایک پرماننٹ مزاج ہے جو وہ اپنے جو کیری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بلٹ ان ہے, یہ بھی انٹویٹو ہے, آپ کی ججمنٹ فوری ہوتی ہے. اور محبت اور نفرت, جس طرح خوبصورتی اور بدصورتی کی پہچان, اسی طرح سے محبت اور نفرت وہ بھی ہم یہ بیسیکلی صرف انالیسس کے لیے, آسانی کے لیے یوں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ایسی کوئی یہ دعویٰ نہیں کہ ایگزیکٹ ایسی ڈویژن ہمارے ذہن میں کوئی خانے بنے ہوئے ہیں, ہمارے وجود میں خانے بنے ہوئے. تو بہرحال خوبصورتی اور بدصورتی کے ساتھ ساتھ عشق, محبت, نفرت, یہ تمام جذبات جو ہیں یہ بھی آپ کی ایستھیٹک کانشیسنس کے پارٹس ہیں. اور ایستھیٹک کا ایک سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مقاصد سے جوڑ کے رکھے, آپ کو اپنے تعلقات میں جوڑ کے رکھے. ٹھیک ہے, خدا کا حکم بھی اگر اس میں ایک جمال کی پہچان شامل نہ ہو, اگر اس میں ایک خوبصورتی کا احساس شامل نہ ہو,
تو وہ بگاڑ کا باعث بن جاتی ہے. آپ حکم فالو نہیں کر سکتے, خدا کا حکم بھی فالو نہیں کر سکتے جب تک آپ دل سے اس میں کچھ راحت محسوس نہ کریں. نماز پڑھنی ہے, نہیں پڑھتے, آہستہ آہستہ بالکل چھوٹ جاتی ہے جب تک اس میں آپ کو خدا کے ساتھ ایک محبت کا احساس نہ ہو. ٹھیک ہے, باقی باتیں بھی ایسے ہی ہیں, جب تک محبت کا احساس نہ ہو تب تک بہت مشکل ہے. کسی شخص کے ساتھ تعلق جب تک نہ ہو بات ماننے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے اندر ایک نیچرل جذبہ ہے حریت کا, فریڈم کا. تو فریڈم سے صرف, اور یہ دیکھیے وہ جو اقبال عشق کی بات کرتے ہیں نا, وہ عشق اسی لیے ہے, آپ کو مقصد سے جیسے عشق جوڑ کے رکھتا ہے اس مقصد کا, ویسے کوئی شے نہیں جوڑتی. تو وہ آرزو, وہ عشق, وہ اسیمولیشن کی خواہش, وہ جذب, وہ آپ کے اس کو ایستھیٹک کانشسنس کا یا جمالیاتی شعور جیسے کہتے ہیں اس کا پارٹ. سر ویژن بھی جو ویژن کیا جاتا ہے کسی آنے والے ایونٹ کے لیے, جو ویژن ہوتا ہے انٹویٹو, وہ بھی ایستھیٹکس میں آئے گا. مشکل ہے اسے ایستھیٹک میں ڈالنا مشکل ہے. اسے آپ کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی جو انٹلیکچوئل کانشسنس کی انٹویٹو اڑان ہے وہ ہوتی ہے. اس کے اندر بھی ایک انٹویٹو ایلیمنٹ ہے. ہمیں انٹویشن کیونکہ آج کا موضوع نہیں ہے تو اس لیے وہ چیزیں زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو رہی. اچھا, اور جنہوں نے کوئی خودی وغیرہ کے حوالے سے پہلے لیکچر لیا ہے یا جو اس میں شامل ہیں, ایک چیز یہاں پہ خیال آیا خودی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایستھیٹک کانشسنس اور مورل کانشسنس اگر آپ کی خودی ڈیولپڈ ہے یا ڈیولپ ہو رہی ہے, صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, تو یہ کنورج ہوں گی. آپ کو صحیح شے سے محبت ہوگی, آپ کو خیر کے ساتھ ایک دلی لگاؤ محسوس ہوگا, آپ کو خیر حسین لگے گا, جمیل لگے گا, آپ کو شر بدصورت لگے گا. ٹھیک ہے, یہ آج کا بہت بڑا بگاڑ ہے. ہمیں جو چیزیں, اگر ہمیں گلیمر خوبصورت لگ رہا ہے اور اس گلیمر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر شر کے ایلیمنٹس موجود ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذات میں رکھنا پڑ چکا ہے, ایک رپچر ہے بہت بڑا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیولپ نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم پرورٹڈ ہیں اندر سے. خدا کی پہچان ہوتی ہے نا کہ وہ حق ہے, اس کی ایک جہت جمال ہے, ایک جہت خیر ہے. تو خدا کی ذات وہ ذات ہے, وہ ہائیسٹ ڈیولپڈ خودی, وہ الٹیمیٹ خودی, جہاں پہ سب یکجان ہو جاتے ہیں, ایک نقطے میں سما جاتے ہیں, کہ وہ ایک سنگولیرٹی ہے جو ان سب کو اکٹھا کر لیتی ہے. تو جیسے جیسے آپ ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو شر سے, برائی سے نفرت محسوس ہوگی. آپ کو صرف وہ شے حسین لگے گی جو اصل میں بھی اخلاقی حوالے سے بھی حسین ہے. نہیں, ایستھیٹک اور انٹلیکٹ, دیکھیں انٹلیکٹ جو ہے وہ تو ہر شے پہ حکم لگاتا ہے. انٹلیکٹ کا کام ان سب سے, یہ تو انٹویٹو ہے نا, ان کی جو موومنٹ ہے وہ انٹویٹو ہے. انٹلیکٹ کی موومنٹ جو وہ تو لینئر ہے, اس نے ان سب کو تجزیہ کر کے اس پہ اپنی ججمنٹس دینی ہوتی ہیں, اس کی مجبوری ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی شے حسین بھی لگے گی تو اس حسین کا پھر آپ کے وہ شعور میں آنا شروع ہو جائے گا, انٹلیکچوئل شعور میں. پھر اسے آپ کمیونیکیٹ کریں گے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ الفاظ کا سہارا لیں گے, اس کو الفاظ میں جو بناوٹ دی جائے گی وہ آپ کا انٹلیکچوئل کانشسنس کا کام ہے. تو انٹلیکچوئل کانشسنس کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کو ہمارے لیے کمیونیکیٹیبل بنا دیتی ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد پھر ایک کانشسنس یہ ریلیجس, اس کے بارے میں کچھ بات ہو چکی. وہ جو ہمارا فیتھ والا ایلیمنٹ تھا, جو بلیف کا ایلیمنٹ تھا, یہ وہ کانشسنس ہے جو ہمیں موقف بنانے دیتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں کسی ایک جگہ پر کسی یقین کی سطح پر کھڑا ہونے میں مدد کرتی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے انٹلیکٹ کی بات سنتے رہیں گے, اگر اسکیپٹسزم کی بات سنتے رہیں گے, ریشنلٹی کی بات سنتے رہیں گے, تو ہم کہیں پہ نہیں رکیں گے, ہم چلتے جائیں گے. منزل پہ پہنچنے کے لیے جتنا چلنا ضروری ہے اتنا یہ بھی ضروری ہے کہ کہاں رکنا ہے, ورنہ وہ صرف آوارگی ہے, سفر ہے, ہمیشہ جاری رہے گا. تو موقف بنانے کی صلاحیت ہمیں ریلیجن دیتا ہے. اس کے خلاف بھی ایک جو بہت بڑا اس کے خلاف محاذ ہے وہ ہمارا پوسٹ ماڈرنزم کا محاذ ہے. یہ ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, اگر اس کو یہ جو پروگرس وغیرہ ہے اس سے ریلیٹ نہ کیجیے گا, یہ فلسافیکل کانسیپٹس ہیں, سوشل فلسافیکل, جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے وہ سمجھتے ہوں گے. یہ ازم ہے بیسیکلی. تو پوسٹ ماڈرنزم اور پلورلزم
جو بیسیکلی کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے, ٹروتھس جو ہیں وہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں, کسی کو غلط نہ کہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ سے انسان کا جو بنیادی ایک کیا کہنا چاہیے, اس کی جو صلاحیت ہے, اس کا جو مالکہ ہے موقف بنانے کا, یہ وہ چھیننے کی سازش ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے موقف کو ضرور کبھی پوزیشن پہ کمپرومائز نہ کریں, احترام کے ساتھ. ایک امکان ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, موقف بنانے میں یہ رسک ہمیشہ موجود رہتا ہے, تو موقف بنائیں, اس کو ریسپیکٹفلی اس سے پریزنٹ کریں, لیکن اس سے نہ ہٹیں کہ سب کچھ صحیح ہے, وہ پھر کچھ بھی صحیح نہیں رہتا, انتشار رہ جاتا ہے. 1 منٹ دیجیے گا, میں صرف آخری ایک اس سے گو تھرو کر لوں, 5 منٹ میں پھر ہم 2-3 منٹ ہمارے پاس کوشچن آنسرز کے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو کچھ ضروری بات, یہ میرا بالکل انداز نہیں ہے اس طرح سے لکھنے کا, لیکن کیونکہ پھر سلائڈ پہ توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, بات پہ کم. مجھے تو ویسے بورڈ وغیرہ پسند ہے, لیکن یہ بالکل نکلتے ہوئے مجھے 1-2 چیزیں ذہن میں آئی تھیں. تو اچھا, ایک ہماری کانشیسنیس ہے جو سیلف کانشیسنیس ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہم نے 4 کانشیسنیس کے بڑے وہ دیکھے ہیں, ڈائمینشنز جو دیکھی ہیں, یہ ان سب سے پہلے ہے. وہ ساری آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک پرزم ہے, جس پرزم میں سے وہ 4 رنگ ہو کر نکلتے ہیں. تو اپنی ذات کے ہونے کا احساس جتنا زیادہ سٹیبل اور جتنا اسٹرانگ ہوگا, اتنا ہی زیادہ آپ کی تمام باقی کانشیسنیسز وہ ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی. کائنات سے تعلق, ایون انٹلیکچوئل کانشیسنیس, ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ تعلق میں دیکھتے ہیں, اپنے ہونے کے حساب سے دیکھتے ہیں. تو ہماری سیلف اویئرنیس, سیلف کانشیسنیس جتنی اسٹرانگ ہوگی, اتنی ہی ہماری باقی کانشیسنیسز بھی جو ہیں وہ پروگرس کرتی چلی جائیں گی. اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, لیکن فی الحال ٹائم کم ہے تو یہ چلتے ہیں. یہ پہلے بات ہو گئی کہ کانشیسنیس جو ہے وہ کنٹینیوس اسٹیٹ ہے اور ہمیں پوزیشننگ دیتی ہے. یہ پوزیشننگ جو ہے یہ بیسیکلی بہت ضروری ہے. جب بھی ہم کسی چیز کا, ہماری ایک پرماننٹ مزاج ہوتا ہے نا, تو ہم اپنے مزاج کو لے کر جب چیز کی طرف رخ کرتے ہیں تو اسی حوالے سے, اسی طرح سے ہمیں وہ ملتا ہے, اس کا علم ہمیں ملتا ہے. سوری, مجھے ادھر میسیجز آ رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی ادھر ہو گئی تھی. جیسے اگر ایک شاعر چاند کو دیکھے گا تو وہ اپنے مزاج کے حساب سے اس سے اپنے کچھ احساسات اکٹھے کرے گا. ایک سائنسدان اگر دیکھے گا تو وہ اسے اور انداز میں دیکھے گا. تو یہ ہماری ایک پرماننٹ یا کنٹینیوس جو ہمارے اندر ایک شعور کا مزاج ہے, وہ سارا ہمیں ایک خاص پوزیشن دیتا ہے, جسے آنٹولوجیکل پوزیشن بھی کہتے ہیں, جس سے ہم دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جس کے ذریعے پھر ہم سارا علم حاصل کرتے ہیں. گاڈ کانشیسنیس, یہ اچھا, یہ سیلف کانشیسنیس جو پہلے والا ہے, سیلف اویئرنیس, یہ اس میں پرائمری چیز تو آپ کی اپنی سیلف ہے, لیکن اس میں تمام دوسری سیلف شامل ہیں. ٹھیک ہے, اپنی سیلف اور اپنی سیلف جب آپ اس کو ایک پولیرٹی دیتے ہیں تو آپ ساری کائنات کے ساتھ تعلق میں دیتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ اس اورینٹیشن میں آپ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو وہ تمام اس کے ساتھ ایک تعلق میں نظر آتی ہیں. نہ اگر اپنی سیلف مدھم ہو جائے گی تو باقی سب بھی مدھم ہو جائے گا. تو اس میں سیلف کانشیسنیس میں تمام سیلس کی کانشیسنیس شامل ہے. گاڈ کانشیسنیس, کیونکہ وہ آپ کو ہائیسٹ پولیرٹی دیتی ہے, وہ سب سے اسٹرانگ انڈیویجول ہے جس کے سامنے آپ سب سے زیادہ پولرائزڈ ہوتے ہیں. وہ سب سے الگ ہے تو وہ آپ اس کے سامنے اس سے بہت الگ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ شناخت جو ہے وہ اس طرح سے اقبال کے پیراڈائم میں, اقبالین پیراڈائم میں یہ شناخت قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اقبالین پیراڈائم میں معراج اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ جا کر آپ نے خدا کی ٹیسٹیمنی قبول کی ہے اپنے ہونے پر. ٹھیک ہے, معراج یہ ہے کہ آپ نے اپنی خودی پر خدا سے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ ہاں تم ایک انڈیویجول ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ خودی مطلق کے سامنے کھڑے ہیں. جی جناب, اب بتائیے سوال آپ کا. نہیں, بالکل نہیں کروں گا, بالکل نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو آپس میں موڈ آف انٹریکشن ہے, کچھ تھوڑا بہت تو بیان ہو گیا کہ جیسے انٹلیکچوئل جو ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے ہر ایک پہ ججمنٹ دینی ہوتی ہے, اسے ویریفائی کرنا ہوتا ہے, اس کو اس کے اندر سے کانٹرڈکشنز کو جج کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ اوور آل ان کی انٹریکشن جو ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ اس پہ کم از کم 3-4 لیکچرز چاہیے. اس میں کچھ بھی بولوں گا تو وہ کمپلیکیٹ کرے گا چیزوں کو. ٹھیک, اب ہمارے پاس عمر بھائی 47 ہو گئے, 50 تک ٹائم لے لیں. اچھا, پھر 49 تک لے لیں.
دین کا علم بھی ضنی ہے. دین کا علم پیغمبر کے لیے ضنی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا داخلی علم ہے. ہمارے لیے وہ ضنی رہے گا. شک یہ دیکھیے اس سے آپ کو آپ کی جان تو کیونکہ پھر تو آپ ہر چیز کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں گے نا. تو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جس طرح سے سائنٹیفک نالج کے بارے میں بیہیویئر ہے کم از کم اتنا یقین تو رکھیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو بھی نالج ہے, اصل بات یہی تھی کہ جو بھی نالج ہے وہ بہرحال اشارات کا موضوع ہے, سائنس کا موضوع ہے, نشانیوں کا موضوع ہے. پروف آپ کو کسی نالج کا نہیں ملے گا. تو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ہر چیز پر یقین. سائنس خود جو پورا ڈسپلن سائنس کا وہ یونیورسل انٹیلیجیبلٹی پہ فیتھ رکھتی ہے, وہ اس پہ یونیورسلٹی آف لاس پہ فیتھ رکھتی ہے. اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. سائنٹسٹ کے پاس پروف نہیں ہوتا. مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں سائنس کی فلاں تھیری آئی ہے تو زیادہ تر 99% سے بھی زیادہ سائنٹسٹ اس چیز پر صرف بلیو کرتے ہیں کہ فلاں سائنٹسٹ نے کہا ہے. اس پہ بلیو کر کے, اس پہ یقین رکھ کے وہ اس پہ پھر آگے اپنے نئی تھیریز بناتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. آپریٹرس اویلیبل نہیں ہوتا سائنٹسٹ کو, وہ بہت چھوٹا سا ایک مائنورٹی جن کو اویلیبل ہے. تو اگر کم از کم اتنا یقین تو پیغمبر پہ رکھیں کہ جس کے کریکٹر کے بارے میں کسی بھی سائنسدان سے زیادہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بتا رہا, اور جس کی نشانیاں, خدا کی نشانیاں کسی بھی سائنٹیفک ایویڈنس سے زیادہ ہیں. تو جہاں پہ باقی ساری چیزیں زمین کے گول ہونے پہ آپ جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے تو زیادہ یقین ہونا چاہیے. ایوولوشن وغیرہ تو بہت بات کی باتیں. ہاں دیکھیے یقین سے تو ہمارے اختلاف, ہم تو بلکہ اس بات کو اسرٹن کر رہے ہیں کہ آپ کا جو سیویئر ہے وہ بلیف ہے, وہ یقین ہے, وہ فیتھ ہے. وہ علم محکم کی بات نہیں کریں گے. علم ہمارا جو صحیح ہوتا ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں صحیح ہوتا ہے. علم کبھی بھی کامل نہیں ہوتا. خارجی علم جو ہم نے کہا نا کہ نالج از ناٹ ایبسولوٹ, ہمیشہ ضنی ہوگا. تو علم محکم کی بات نہیں ہوگی, کبھی بھی یقین کی بات ہوگی. قرآن میں بھی یہ ایک بڑا عام مسٹیک ہے کہ جیسے قرآن میں علوم کی بات کہی جاتی ہے تو اس میں یہ قرآن کے حوالے سے علوم کے 3 مدارج دیے جاتے ہیں, عین الیقین, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. یہ علم کے مدارج نہیں ہیں, یہ یقین کے مدارج ہیں, اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ جو وہ علم والا یقین ہے. تو علم جو ہے وہ آپ کو چھوٹے درجے کا یقین ہی دے گا. میتھمیٹکس کی ہاں بہت ساری چیزیں اپرائری ہیں. ہاں وہ پوری فیلڈ ہے اس کی, جو بالکل جیسے جو بیسک لاجک ہے وہ اے پرائری ہے, اس میں جو بیسک میتھمیٹکس ہے وہ اے پرائری ہے. اس کے اوپر یہ بہت بڑی بحث ہے, اس پہ بہت زیادہ تھیریز ہیں, بہت زیادہ کام ہے. ایمینول کانٹ سے زیادہ شروع ہوا تھا کام, اس نے اس کو سنتھیٹک اے پرائری نالج کہا تھا. سنتھیٹک اے پرائری کو جا کے اسٹڈی کر لیجیے گا, اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو لیکن اس پہ بہرحال یہ بہت بڑی بحث ہے, اسے بھی ہم نہیں چھیڑ سکتے. اب ویری سوری جی, یہاں پہ ہمیں وی ہیو ٹو اسٹاپ. 1 منٹ آلریڈی اوپر ہو گیا, ویری سوری عمر بھائی. مجھے پچھلے لیکچر کے بعد کچھ سوالات جو موصول ہوئے ان سے معلوم ہوا کہ ایک کچھ عمومی سی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے ریلیجیس کانشیسنس کے حوالے سے. تو صرف اس کا غلط فہمی کا میں ازالہ کروں گا, وونٹ ٹیک مور دین اے کپل آف منٹس. ایک چھوٹی سی وضاحت بھی ہے, اس کی طرف بھی آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کانشیسنس کے حوالے سے اس کے 5 مختلف مدارج نہیں کہنا چاہیے, 5 مختلف حوالوں سے اس کو دیکھا تھا. ایک تو سیلف کانشیسنس ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے انٹلیکچوئل یا ریشنل کانشیسنس, مورل کانشیسنس, ایستھیٹک کانشیسنس اور ریلیجیس کانشیسنس کے حوالے سے بات کی تھی. تو مجھے یہ وضاحت تبھی کر دینی چاہیے تھی کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی کچھ آٹومیٹک کونوٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کر دیتی ہیں خاموشی سے, اور ہم انہیں شامل کر لیتے ہیں اپنے علم میں. ریلیجیس کانشیسنس کی جب بات ہوئی تھی تو اس سے غالباً ایک گمان یہ گزرا کہ میں بات مذہب یا دین کے حوالے سے کر رہا ہوں, کہ یہ ہم اس شعور کی بات کر رہے ہیں جو دین کا شعور ہے, جو مذہب کا شعور ہے, ان ادیان کے حوالے سے جو اسلام اور کرسچینٹی میں جو ہمارے اسٹیبلشڈ ریلیجنس ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ریلیجن کا لفظ یہاں پہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا,
ایک یہ چھوٹا سا ازالہ غلط فہمی کا. ریلیجس کا لفظ یہاں پر صرف ریپرزینٹ کر رہا ہے سرٹیٹیوڈ کو. جیسے ہم نے پہلے وہ نالج کو سمجھتے ہوئے بات کی تھی نا کہ نالج کے 3 دائرے ہیں جن کے ملنے سے علم کی ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے ہماری جدید اور قدیم کلاسیکی فلسفی آف نالج میں. تو اس میں جو پہلا دائرہ تھا وہ بلیف کا دائرہ تھا. تو یہ جو ریلیجیس کانشیسنس ہے یہ وہ کانشیسنس ہے جو آپ کو کسی بھی چیز پر ایک حتمی رائے قائم کرنے کی، ایک موقف بنانے کی، یقین رکھنے کی استطاعت فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال دی تھی کہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ یہی وقت ہوا ہے. ہم اس کو بار بار نہیں دیکھتے رہتے کہ کہیں خراب تو نہیں تھی، کہیں اس میں رکی تو نہیں ہوئی، یا کہیں ہم نے غلط تو نہیں دیکھ لیا، وغیرہ وغیرہ. اگر ہم اسکیپٹسزم کی طرف چل پڑیں تو پھر کوئی شے حتمی نہیں ہے. تو ہمیں روکنے کے لیے، کسی چیز پر مطمئن کر دینے کے لیے جو ہمارے اندر ایک خاص شعور کام کرتا ہے، وہ اسے ہم مذہبی شعور کہتے ہیں. لیکن اس کا ان ادیان سے تعلق نہیں. وہ ایک سائنسدان کے ہاں بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جس طرح سے ایک مذہبی شخص کے ہاں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے سائنسی نظریات کو اسی طرح سے یقین اسی شعور کے ذریعے رکھتا ہے. تو ایک تو یہ چھوٹا سا غلط فہمی کا ازالہ جو ضروری تھا. دوسری بہت ہی مختصر بات، اب وہ اس سے الگ موضوع ہے، اس سے جوڑ کر نہ دیکھیے گا کیونکہ الفاظ پھر ریپیٹ ہو رہے ہیں. جو ایک سوال تھا کہ کیا دین کا علم بھی ظنی ہوتا ہے، کیونکہ علم ظنی ہے تو کیا دین کا علم بھی ظنی ہے. اس کا اس وقت تو میں نے مختصر سا ایک ناقص سا جواب دے دیا تھا، لیکن بعد میں پھر مجھے یہی سوال باہر جا کر دوبارہ موصول بھی ہوا، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، اور بہت تشویش کے ساتھ ہوا، جو کہ بہت اچھی، بڑا مثبت ایک سائن ہے. ہمیں ایسی ہی تشویش ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہمیں کہیں پر بھی لگے کہ ایمان یا دین کے حتمیت پر کوئی حرف آ رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں. تو اس میں صرف 2 چیزوں میں فرق کر لیجئے گا. ایک شے ہے ہمارا ایمان. جب میں نے یہ کہا تھا کہ دین کا علم، ہر شے کا علم ظنی ہے، دین کا بھی، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کا مطلب یہ بالکل مت لیجئے گا کہ ہمیں ایمان میں شک کی گنجائش پیدا کرنی ہے یا شک کو جگہ دینی ہے یا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایمان کی حرکیات کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں، بالکل الگ موضوع ہے، اس پہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، لیکن اس کا بہرحال مطلب یہ بالکل نہیں تھا. دوسری بات، 2 اشیاء جن کو آپ نے الگ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جو ایک انسان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے. جیسے ابھی حضرت نے مشروب کے حوالے سے ایک مثال دی، بہت عمدہ مثال دی کہ ایک صاحب مشروب پی رہے ہیں اور آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ مشروب کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا ایکسپیرینس ان کے لیے حتمی ہوگا، ان کے لیے اس میں ظن کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جب کسی تجربے سے گزرتے ہیں تو وہ تجربہ ہم پہ بہت بڑی چھاپ لگا دیتا ہے. آپ ایک ایکسیڈنٹ سے گزریں گے تو وہ ایکسیڈنٹ آپ کو ساری زندگی، وہ آپ کو ایک، آپ کے اندر ایک خاص طرح کا یقین ہے، خاص طرح کا تیقن رکھے گا اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے، جو بھی اس کے حاصلات ہوں. تو یہ مشروب پینے والے کو جو یقین ہوگا اس کے ذائقے پر، وہ بیان میں نہیں آ سکتا. تو ایک تو نبی کا تجربہ ہے، پیغمبر کا تجربہ ہے جو کہ دینی تجربہ ہے، جس تجربے سے وہ ایک بڑا مذہبی تجربہ ہے جس کو اقبال نے موضوع بنایا ہے اپنے لیکچر میں اور جس کا دفاع انہوں نے کیا ہے. تو پیغمبر کے لیے اس تجربے میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور اس میں بھی مدارج ہیں. اور اگر آپ وہی بالکل ابتدا جو پہلی وحی ہے اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ان کے ذہن میں جو مختلف باتیں، جو مختلف خیالات ابھرے، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ سمجھ سکیں گے کہ اس میں بھی کچھ مدارج ہوتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایمان الگ شے ہے، اور جو شخص اس ایک تجربے سے گزرتا ہے اس کا ایمان بہت ہی بلند درجے پر وہ مقام پاتا ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں علم کی ماڈرن ڈیفینیشن کے حوالے سے، کہ اگر میں آپ کو اچانک ایک دعویٰ کر دوں کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے، وہ میرا تجربہ ہوگا الہام، لیکن آپ کے لیے وہ تجربہ نہیں ہوگا. آپ کے لیے وہ صرف ایک بیان کردہ معلومات ہیں. اس معلومات کے لیے میں کچھ اگر اشارے بھی دے دیتا ہوں تو وہ آپ کے لیے علم ہی ہے. تو بطور علم جب کوئی بھی دین اپنے حاصلات کو بیان کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے، وہ قرآن ہے، یہ ایک حتمی شے ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ کسی غیر مسلم کو جو اس پہ یقین نہیں رکھتا جب دیں گے تو وہ کہے گا کہ ہمارے علم کی ڈیفینیشن پر یہ والی بات آپ کی پوری نہیں اترتی، اس کے لیے ثبوت لائیے کہ یہ واقعی ہی حتمی ہے اور یہ واقعی خدا کی طرف سے ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کا کلینکل ثبوت نہیں ہوگا. جو ہم نے کیا تھا وہ ہم نے اس کو دوسرے اینڈ سے لیا تھا. ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بھی علم
سائنسی علم بھی, فلسفیانہ باتیں بھی, دنیا کوئی امپیریکل علم بھی ایسا نہیں ہوتا جس کا اس طرح کا حتمی ثبوت فراہم کیا جا سکے. تو علم, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کا علم حتمی نہیں ہے, ضنی ہے, یہ الزام تو پہلے سے موجود ہے, غیر مسلمین پہلے سے لگا رہے ہیں کہ آپ جو دین کے حاصلات دے رہے ہیں وہ ضنی ہیں, وہ پرابیبل ہیں, وہ ان پہ شک کیا جا سکتا ہے, ان پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہم انہیں جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہی کی دی گئی علم کی ڈیفینیشنز پر آپ ہی کا امپیریکل علم جس پہ آپ سب سے زیادہ یقین کیے بیٹھے ہیں وہ بھی حتمی ثبوت نہیں رکھتا, وہ بھی کم از کم اتنا ضنی ہے جتنا ہمارا یہ دین کا علم ضنی ہے, آپ ہی کے دیے گئے معیارات کے مطابق, اسٹینڈرڈز کے مطابق. ٹھیک ہے, بس یہ ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری تھی اور ایک وہ غلط فہمی کا. ذرا بہت بہت شکریہ جی, آپ کو روکنے کے لیے معذرت.